پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ آؤٹ سپوکن اور متنازع سمجھے جانے والے سلمان تاثیر کی سیاست کیسی تھی؟ سلمان تاثیر نواز شریف کے کلاس فیلو ہونے کے باوجود بھی ان کے سب سے زیادہ مخالف کیوں بن گئے تھے؟ مسٹر بھٹو اور بی بی بے نظیر کے جانثار ساتھی سلمان تاثیر ماشاءاللہ کے باوجود کیسے مارے کھاتے رہے اور وہ کس کس جیل کے مہمان بنائے گئے؟ پاکستان میں کون کون سی اہم شخصیات کے ساتھ سلمان تاثیر کی رشتہ داری تھی اور مسٹر تاثیر کون سے میڈیا گروپ کے آنر تھے؟ لبرل، آزاد خیال اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے سلمان تاثیر کا سگا بیٹا بھارتی شہری کیوں ہے؟ پاکستان کا اکلوتا سیاست دان کہ جس کا جنازہ پڑھانے سے سرکاری علماء نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ ہمیں بھلے نوکری سے نکال دیں لیکن ہم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ سلمان تاثیر کو لبرل حلقوں میں شہید انسانیت اور مذہبی طبقوں میں گستاخ رسول کیوں سمجھا جاتا ہے اور ان کے قتل کی کیا وجوہات تھی؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیپلز پارٹی کے جعلی لیڈر اور سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل سیاسی زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ دوستو، اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو، آج سے 77 برس قبل 31 مئی 1944 کے روز ہندوستان کے پرفضا سیاحتی مقام شملہ میں آباد کشمیری فیملی میں بیٹے نے آنکھ کھولی۔ پروفیسر محمد دین تاثیر نے اپنے بیٹے کا نام سلمان تاثیر رکھا۔ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر وہ پہلے ہندوستانی تھے کہ جنہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کی۔ سلمان تاثیر کے والدین کی لو میرج تھی۔ جن دنوں محمد دین تاثیر کیمبرج میں زیر تعلیم تھے تو انہیں ایک برطانوی لڑکی کرسٹوبل جارج سے محبت ہو گئی اور دونوں کی شادی 1938 میں ہوئی اور نکاح کے گواہ علامہ محمد اقبال تھے۔ یاد رہے کہ کرسٹوبل جارج نے شادی سے قبل اسلام قبول کرتے ہوئے اپنا نام تبدیل کرتے ہوئے بلقیس تاثیر رکھ لیا تھا۔ سلمان تاثیر ابھی 3 برس کے ہوئے تھے کہ پاکستان کو آزادی ملی۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان مستقل طور پر لاہور شفٹ ہو گیا اور ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر اسلامیہ کالج لاہور میں بطور پرنسپل اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے۔ دوستو، ایم ڈی تاثیر سید عطا اللہ شاہ بخاری کے حلقہ احباب میں سے تھے۔ یاد رہے کہ سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر ایم اے کالج امرتسر میں پڑھاتے رہے جبکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی امرتسر میں مقیم تھے۔ شاہ جی ان کی غیر ملکی بیوی کو بیٹی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ دوستو، سلمان تاثیر نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ اینتھنی اسکول لارنس روڈ لاہور سے حاصل کی جہاں میاں محمد نواز شریف ان کے کلاس فیلو تھے۔ سلمان تاثیر ابھی 6 سال کے ہوئے تھے کہ ان کے والد چل بسے۔ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر کی وفات کے بعد ان کی بیوہ بلقیس تاثیر اپنے بچوں کو لے کر انگلینڈ آ گئیں اور یہاں کے آزاد خیال ماحول میں سلمان تاثیر کی پرورش ہونے لگی۔ یہاں میں آپ دوستوں کو بتاتی چلوں کہ سلمان تاثیر کی خالہ ایلس جارج نے نامور ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض سے شادی کی۔ فیض کی صاحبزادیاں منیزہ ہاشمی اور سلیمہ ہاشمی سلمان تاثیر کی خالہ زاد ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے میاں یوسف صلاح الدین اور قاسم ضیاء سلمان تاثیر کے رشتہ دار ہیں۔ سلمان تاثیر نے لندن سے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی۔ وہ پاکستان واپس لوٹے اور بزنس کرنے لگے۔ مسٹر تاثیر ان دنوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی کرشماتی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے اپنی سیاست کی شروعات 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کی۔ اس دوران انہیں بھٹو صاحب کے قریب ہونے کا موقع بھی ملا۔ ضیاء ماشاءاللہ کے بعد بھٹو کو سولی پر چڑھا دیا گیا تو سلمان تاثیر احتجاجی مظاہروں میں آگے تھے۔ ضیاء دور میں انہیں کئی بار گرفتار کیا گیا اور وہ جیلیں کاٹتے رہے۔ سلمان تاثیر بے نظیر بھٹو کا اعتماد حاصل کر چکے تھے۔ انہیں 1988 میں بے نظیر نے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیا اور وہ لاہور کے حلقے سے کامیاب ہو کر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ میاں محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور ان کے کلاس میٹ سلمان تاثیر ڈپٹی اپوزیشن لیڈر۔ 1990 میں سلمان تاثیر کو پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنایا گیا اور وہ چیف منسٹر نواز شریف کو ٹف ٹائم دیتے رہے۔ سلمان تاثیر اپنے سیاسی کیریئر کے دوران 16 مرتبہ گرفتار ہوئے اور کئی بار نظر بند ہوئے۔ وہ لاہور، فیصل آباد کی جیلوں میں اسیری کاٹتے رہے۔ سلمان تاثیر نے قومی اسمبلی کا پہلا الیکشن 1990 میں لڑا
لاہور کے حلقہ NA-94 میں اسلامی جمہوری اتحاد کے میاں عمر حیات کے 53,352 ووٹوں کے بدلے میں وہ 51,953 ووٹ حاصل کر پائے اور 1,400 ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے۔ 1993 کے عام انتخابات میں سلمان تاثیر کو لگ بھگ 5,000 ووٹوں سے شکست ہوئی، جبکہ 1997 میں وہ بری طرح سے مات کھا گئے اور ان کا MNA بننے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ دوستو، الیکشن ہارنے کی ہیٹرک کرنے کے بعد اب ان کا فوکس صرف اور صرف بزنس پر تھا۔ وہ اپنی ٹیلی کام کی کمپنی ورلڈ کال سے کروڑوں روپے کما رہے تھے۔ سلمان تاثیر کا گروپ انگریزی اخبار ڈیلی ٹائمز اور اردو روزنامہ آج کل بھی پبلش کرنے لگا۔ پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا آغاز ہوا تو مسٹر تاثیر اس فیلڈ میں کود پڑے۔ انہوں نے بزنس پلس کے نام سے نیوز چینل اور ذائقہ ٹی وی کا آغاز کیا۔ 2008 کے جنرل الیکشن سے قبل سلمان تاثیر نگران وزیر اعظم میاں محمد سومرو کی کابینہ میں صنعت اور پیداوار کے فیڈرل منسٹر بھی سرو کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی کو وفاق میں اقتدار ملا تو یوسف رضا گیلانی کی خواہش پر صدر مشرف نے جنرل ریٹائر خالد مقبول کی جگہ پر سلمان تاثیر کو گورنر پنجاب منتخب کر دیا۔ اپنی گورنرشپ کے 2.5 برسوں میں سلمان تاثیر مختلف تنازعات میں گھرے رہے۔ ایک طرف ان کی شریف فیملی سے سیاسی نوک جھوک چل رہی تھی تو دوسری طرف وہ مذہبی حلقوں میں بیڈ بوائے سمجھے جاتے تھے۔ لبرل، آزاد خیال اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے سلمان تاثیر اکثر مذہبی طبقوں کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی اکثریت ان کے حوالے سے نیک جذبات نہیں رکھتی تھی۔ جیل میں قید مسیحی خاتون آسیہ کی علل اعلان سپورٹ اور ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہنے کی دیر تھی کہ سلمان تاثیر کے خلاف مختلف مسالک کے علماء نے توہین رسالت کے فتوے لگانا شروع کر دیے، اور پھر 4 جنوری 2011 کے روز جب وہ اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دم گولیوں کی دردراہٹ سے سارا علاقہ کانپ اٹھا۔ سلمان تاثیر پر ان کے اپنے ہی محافظ ممتاز قادری نے 27 گولیاں چلائیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد کوئی بھی مولوی ان کا جنازہ پڑھانے کو تیار نہ تھا، حتیٰ کہ گورنر ہاؤس کے سرکاری امام اور بادشاہی مسجد کے خطیب نے بھی جنازہ پڑھانے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ بھلے ہمیں نوکری سے نکال دو لیکن ہم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ سلمان تاثیر پاکستان میں لبرل طبقے کے ہیرو اور جبکہ دیندار حلقوں میں انہیں گستاخ رسول سمجھا جاتا تھا۔ لبرلز کے نزدیک وہ شہید انسانیت، جبکہ مذہبی طبقوں کے نزدیک سلمان تاثیر جہنم واصل ہوا۔ قتل ہو جانے والے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل بہت اوپن تھا۔ وہ پبلکلی شراب نوشی کرتے نظر آتے تھے اور اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کر شراب پینے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ سلمان تاثیر نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی یاسمین سیگل جبکہ دوسری شادی آمنہ تاثیر سے ہوئی تھی۔ سلمان تاثیر کی بڑی بیٹی شہر بانو پاکستان کی مشہور فیشن آئیکن اور ڈیزائنر ہے، جبکہ دوسری صاحبزادی صنم تاثیر کا تعلق فیشن ڈیزائننگ سے ہے۔ سلمان تاثیر کی تیسری بیٹی سارہ تاثیر جویلری ڈیزائننگ سے وابستہ ہے اور وہ زیورات کے ایک انٹرنیشنل برانڈ کی آنر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان تاثیر کا بیٹا شہباز تاثیر بھی تقریباً 5 سالوں تک طالبان کی قید میں رہا۔ شہباز تاثیر کا بھائی شان تاثیر بھی اپنے والد کی طرح لبرل اور آزاد خیال ہے۔ ان کے تیسرے بھائی کا نام شہریار تاثیر ہے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا کا مشہور فری لانس جرنلسٹ آتش تاثیر سلمان تاثیر کا بیٹا ہے۔ واضح رہے کہ آتش تاثیر کی والدہ تولین سنگھ نے سلمان تاثیر سے شادی نہیں کی تھی۔ سلمان تاثیر نے بھٹو اے پولیٹیکل بایوگرافی کے نام سے ذوالفقار علی بھٹو کی سوانح حیات تحریر کی۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔